الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم. آج ہم 16ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے قدرتی آفات اور ان کی وجوہات. ہم یہ سنتے ہیں کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھنے لگتے ہیں تب قدرتی آفات آنے لگتی ہیں. اگر اب بات کی جائے گرمی کی تو خاص طور پہ کراچی شہر میں گرمی کی ایسی لہر دوڑ رہی ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی. اگر ہم سائنٹیفکلی طور پہ بات کریں تو گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے اور پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی درخت نہیں لگے ہوئے اس وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے. لیکن جب ہم اپنے ارد گرد گناہوں کو دیکھتے ہیں تب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ اور ہم بڑا کنفیوز رہتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آیا یہ گناہوں کی سزا ہے یا کوئی اور وجہ ہے. انہی سوالوں کے جنگیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عالم دین مفتی محسن الزما صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری دوسری مہمان موجود ہے نگہت محمود صاحبہ، ہربلسٹ ہیں، بیوٹیشین ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. اور اپنی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں نعت شریف سے. آج ہمارے ساتھ ایک خوبصورت آواز موجود ہے، سیدہ لائبہ عابد ہمارے ساتھ موجود ہے. تو آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نعت شریف سنائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ.
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، انہیں خلق کر کے نازا ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ میرے دامنے طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامنے طلب کو سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لائبہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ سیکنڈ ایئر میں بھی آئی ہوں۔ سیکنڈ ایئر میں آئی ہیں، ماشاءاللہ کافی چھوٹی لگ رہی ہیں، سیکنڈ ایئر کی لگ نہیں رہی، لیکن بہت خوبصورت آواز بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی، بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ ہم لوگ اسی چیز میں کنفیوز رہتے ہیں کہ جو گرمی کی لہر دوڑ رہی ہے یا کبھی ایسی بارشیں ہوتی ہیں، کبھی طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو یہ قدرتی آفات جو ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الم تر کیف فعل ربک بعاد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جیسے بارش کا نہیں ہونا، زلزلے کا آ جانا، گرمی کی تپش جس طرح آپ آج بتا رہے بیان ہونا، یا اور بھی مختلف آفات و بلیات جو ہمیں نظر آتی ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وجوہات کیا ہے؟ تو اگر اسلام کی روح سے دیکھیں آپ تو ہم پھر قرآن اللہ تعالیٰ نے جو واقعات جو سامنے نظر آئے تو اس کے پیش نظر ایسا بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب یا عذاب بندوں پر بھیجتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے جو آپ کے سامنے
ایک آیت بیان فرمائی کہ کیا علم تری کیف فعل ربک بعاد. عاد ایک قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو تھی, اور عاد وہ قوم تھی اور وہ ان کا مقام مرتبہ تھا کہ ہماری عمریں زیادہ سے زیادہ 100 سال کی ہوتی ہیں, لیکن ان کی کم از کم عمر 300 سال کی ہوتی تھی. اچھا. اور ہمارا یعنی 7 فٹ ہوگا زیادہ سے زیادہ, لیکن ان کا درمیانی قد جو شروع تھا وہ 50 سے 60 فٹ سے شروع ہوتا تھا. تو اتنے طویل الاقامت کے جسم کے لوگ, اتنے صحت مند لوگ اور اتنی عمر پانے والے لوگ, تو ان میں جو کہتے ہیں کہ وہ ہود علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے اور اللہ کی دین کی طرف تبلیغ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی دین کو بلانے کے لیے, تو وہ لوگ تھے, ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے جسم پر, اپنی جسامت پہ فخر کرتے تھے اور اپنے آپ پہ کہ ہمیں کوئی نقصان, کیونکہ ہم طاقتور بھی ہیں, ہمیں اپنی طاقت پہ گھمنڈ, ہماری عمر بھی زیادہ ہے اور ہماری عمر بھی زیادہ ہے, ہم جو چاہے کچھ کر لیں, ہائٹ بھی اتنی ہوتی ہے. جی. تو اب قوم عاد جو تھی نا, اس کا معاملہ یہ تھا کہ 60 فٹ بلند, 70 فٹ بلند, 50 فٹ بلند, پھر عمریں بھی اتنی طویل. تو پھر اصل جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, تو اس عذاب کی جو وجوہات بنی ہوئی اخلاقی پستی تھی, جتنے بھی ہمیں اخلاقی پستی سے مراد کہ جب ہم جو فطر اللہ تعالیٰ نے جس کاموں سے منع کر دیا ہے کرتا آتا ہے, تو اس کا پھر عذاب ہوا کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان پر عذاب نازل فرمایا کہ جو ان کے تکبر کا توڑ تھا. مثال کے طور پہ وہ تکبر کرتے تھے ہم میں طاقت زیادہ, تو اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا, اور قرآن میں حکم یہ کہ اللہ نے ایسی تیز ہوا چلائی کہ وہ جس طرح ایک آپ دیکھتے ہیں کاغذ اڑا کرتا ہے, اس طرح قوم عاد کے لوگ اڑ رہے تھے اور تباہ ہو رہے تھے. بے شک یہ چیز تو ہے کہ جب بھی گناہ بڑھنے لگتے ہیں تو زمین پر عذاب آتے ہیں. اس پہ اور بھی ہمارے سوالات ہیں جو مفتی صاحب سے کریں گے. نگہ صاحبہ, آپ بیوٹیشین بھی ہیں, ہربلسٹ بھی ہیں, تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں اور کتنی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں آپ کی؟ مصروفیات تو اسلام بہت زیادہ ہے. رمضان کے مہینے میں ہم بہت زیادہ, نو ڈاؤٹ ہم بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں الحمدللہ, اور ہمیں پورے سال کرنا چاہیے, لیکن اسپیشلی رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل. اور پھر سب سے بڑی بات کہ فاسٹ, روزہ. اگر دیکھا جائے تو روزہ, اگر میں اپنے بیوٹیشین کے حساب سے یا ہربلسٹ کے حساب سے دیکھوں یا اسلام کے حساب آپ دیکھیں کہ روزہ ہم جو رکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے, ہمارے جسم کو کتنی ہم تکلیفوں سے, بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہمارا مذہب بہت لاجیکل ہے, کوئی چیز بھی ہمارے اوپر جو آئی ہوئی ہے اور ہمارے مذہب میں جو ہے وہ بہت مثبت وجہ ہے, اس کو اگر ہم فالو کریں. جیسے کہ رمضان میں ہماری ایکٹیویٹیز یہ ہوتی ہے جیسے سحری, پھر آپ نماز, قرآن, پھر افطار کا کام کرنا, گھر کے سارے کاج کرنا, بچوں کو دیکھنا. باقی جو ہے تو اب میں کام بھی کرتی ہوں, اس کو بھی دیکھنا, اپنے کام کو بھی دیکھنا, تو آپ پہ ایکسٹرا کام آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارا یہ جو موسم کی بھی پرابلمز جو آ رہی ہیں, اسپیشلی ہم کراچی ہائٹس کے لیے, بالکل اگر دیکھا جائے تو میں پچھلے دنوں یہی دیکھ رہی تھی کہ پوری دنیا میں, پورے پاکستان کو تو چھوڑیں, ہر جگہ میں موسم بہت اچھا ہے. صحیح. لیکن ہمارا جو کراچی کا موسم ہے بہت ایکسٹریم, جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا مئی کے اینڈ میں ہمارے ہاں. لیکن ہے اس سے بھی بچاؤ ہم کر سکتے ہیں, اس کی ریمیڈیز بھی ہم آپ سے جانیں گے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنی شیف کے پاس. ہماری شیف جو ہے, اچھا جیسی میں نے بولا میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ ایک دم چونک گئی. آپ کو پتا تھا میں آپ کے پاس آنے والا ہوں یا ویٹ کر رہی تھی؟ میں ویٹ کر رہی تھی. السلام علیکم, کیسی ہیں سامیہ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب. کیا بنا رہی ہیں آپ, یہ بتائیں. میں ڈھابا اسٹائل چکن کڑھائی. یعنی کہ کاکروچ واکروچ گھوم رہے ہوں گے, ڈھابا اسٹائل ہے تو؟ نہیں, یہ ہائیجینک ہے. اچھا, ہائیجینک ڈھابا اسٹائل. ہاں, کیونکہ ڈھابے کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی بڑے کاکروچ چوہے سب گھوم رہے ہوں گے. اچھا, اس کے انگریڈینٹس بتائیں جناب ہمیں. میں نے جو ہے پہلے گھی ڈالا ہے, اس میں ادرک لہسن ڈال کے چکن سوتے کی ہے, پھر میں اس میں پیاز ڈالی, اس کو 5 اور ہری مرچ ڈال کے 5 منٹ کے لیے ڈھکا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے تھوڑا سا بھونا ہے. پھر میں نے اس میں ساری مسالے ڈالے ہیں. ثابت دھنیا ہے, وہ میں نے پیس لیا تھا تھوڑا سا, ہلدی ہے, نمک ہے, اور کٹی لال مرچ ڈال کے اور ٹماٹر ڈال کے اب میں اس کو پکنے رکھ دیا. اچھا, یہ آپ نے جو کہا چکن سوٹے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ ذرا سمجھائیں مجھے. چکن آپ جب گھی میں ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو 5 منٹ پکا لیں, وہ گلتی نہیں ہے لیکن تھوڑا براؤنش اور پنکش شیپ پہ آ جاتی ہے. اچھا, تو ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس کی تیاری کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ 30 سے 40 منٹ میں. ہاں. کوئی آپ کے پاس ایسی ڈش نہیں ہے جلدی تیار ہوتی ہو؟ ہاں, ایک ہے. کیا؟ انڈا. انڈا نہیں, اس سے اچھا پانی پلا دیں آپ ہمیں. بہرحال جی, ابھی ہم یہ ٹیسٹ بھی کر کے بتائیں گے کیسی ہے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.